बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 नवंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तारीख़ी जलसा। और ये इतना बड़ा पावर शो है और मैं समझता हूँ कि ये एक हलके का और एक पीपी हलके का इतना बड़ा शो कि जो ये नज़र आए कि ये कौमी लेवल का एक जलसा हो रहा है, तो ये इस बात का सबूत है कि अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है और अवाम ने ये फ़ैसला दे दिया है कि अगला इलेक्शन भी वज़ीर आज़म इमरान खान का है। बड़ी अहम तफ़सीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे सेनेट में आज बड़ी कामयाबी मिली है, वो तारीख़ी बिल जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे और वो था नैब ऑर्डीनेंस तरमीमी बिल, जो आज बिल आखिर मंजूर कर लिया गया है सेनेट से। और आज तारीख़ी शिकस्त हुई है नून लीग को भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी। बड़ी अहम तफ़सीलात हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। फिर दो मामलात आ जाते हैं। एक तो ईवीएम के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात थे, हुकूमत ने आज ये दावा किया है कि इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात ख़त्म हो चुके हैं। इसके अलावा जो 2023 का इलेक्शन है उसके हवाले से जो हुकूमत है उन्होंने प्लानिंग शुरू कर दी है, कितने अखराजात आएंगे और कैसे कैसे ये सारा मामला आगे चलेगा। और फिर इलेक्शन कमीशन का जो झूठ है उसको भी वफाकी वज़ीर ने पकड़ा है, वो तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं एक चीज़ बताता चलूं, और ये आईजी पंजाब हूँ या वज़ीर आला पंजाब हूँ, इनका जो भी किरदार है इंतहाई मैं समझता हूँ कि काबिल मज़म्मत है। और वो ये है कि सान्या मॉडल टाउन के जो कातिल हैं पुलिस अफसरान, उनको दोबारा लाहौर में तैनात किया गया है और उनको तरक्की दी गई है। ये आईजी पंजाब ने किया है और मैं वज़ीर आला पंजाब से भी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी ये गुजारिश करूँगा कि आपके जो आसपास के लोग हैं शायद आपको मिस गाइड कर रहे हैं या आपको इन्फॉर्म नहीं करते। जो लाहौर हाई कोर्ट में आप केस लड़ रहे हैं वहाँ केस पीटीआई और नून लीग का है, शरीफ ख़ानदान और पीटीआई का है। और पीटीआई इतने अच्छे तरीके से, पंजाब हुकूमत भी, प्रोसिक्यूशन, एडवोकेट जनरल का ऑफिस, बैरिस्टर अली ज़फ़र सारे केस लड़ रहे हैं। लेकिन आपकी आंखों के नीचे ये जो तमाशा पुलिस ने लगाया हुआ है, खुदा के लिए इसको बंद कर दें। जिन पुलिस अफसरान को तरक्कियाँ दी जा रही हैं या उनको दोबारा लाहौर में बड़े ओहदे दिए जा रहे हैं, हम देखते हैं कि अगर 500 ग्राम या 600 ग्राम का पर्चा हो जाए किसी कांस्टेबल पर, और जैसे ही पर्चा दर्ज होता है वो फिलफौर उसको सस्पेंड कर दिया जाता है और बाद में डिपार्टमेंटल कार्रवाई करके उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है, डिसमिस फ्रॉम सर्वे किया जाता है। और यहाँ पे ये दहशतगर्दी के मुल्ज़मान हैं और आप उनको सस्पेंड करके आप बजाय इसके कि उनको नौकरियों से निकालें, आप उनको ओहदे दे रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खैर खां होंगे जिन्होंने शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के कहने पर कत्लेआम किया था? खुदा का खौफ करें, को होश के नाखून लें। क्यों आप कौम को इतनी ना तकलीफ़ पहुंचाएं कि कौम आपके ख़िलाफ़ खड़ी हो जाए? और आपकी ये जो ब्यूरोक्रेसी है जो आज भी शरीफ माफिया की ग़ुलाम बनी हुई है, इनको ये बात सोचनी होगी। राव सरदार अली ने, जो कि आईजी हैं पंजाब के, कोई पॉजिटिव काम नहीं करना, कोई अच्छा काम नहीं करना, नालायक तरीन जो अगर कोई डिपार्टमेंट है तो वो हमारा पंजाब पुलिस का है। लेकिन कैसे मॉडल टाउन में मुलव्वस अफसरान को जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुलव्वस जो अफसरान थे मॉडल टाउन में, उनको फील्ड में तैनात करने से मना किया था, लेकिन वज़ीर आज़म के जो अहकामात हैं उनकी धज्जियाँ उड़ाई हैं आईजी पंजाब राव सरदार अली ने। सानिया मॉडल टाउन के मुकदमे और इस्तग़ासा में नामज़द डीएसपी मियां शफ़क़त को लाहौर में तैनात किया गया, जबकि मुकदमे और इस्तग़ासा में नामज़द एसपी आफ्ताब अहमद फुलरवान को भी लाहौर में नामज़द किया गया है, ड्यूटी दी गई है। एसपी आफ्ताब को एसपी एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ तैनात किया गया। आफ्ताब अहमद की तैनाती एसपी एडमंड गुजरांवाला के खाते में की गई। आफ्ताब अहमद को एसपी एवीएल एस की सीट पर बिठा दिया गया है। लाहौर में एसपी एवीएल जो एस की सीट है वो मंजूर शुदा ही नहीं, जबकि डिविजनल डीएसपीज एवीएल एस एएल एएमएलएस की सीटें भी मंजूर शुदा नहीं हैं। लेकिन अपने लोगों को, मॉडल टाउन के कातिलों को नवाजने के लिए ये सारा कुछ किया गया है। जबकि मियां शफ़क़त को डीएसपी सीआईए लाहौर लगा दिया गया। मैं वज़ीर आज़म इमरान खान से कहूँगा कि आप सानिया मॉडल टाउन का केस आप और आपकी टीम बहुत अच्छे और ऐसा अंदाज से लड़ रही है और मैं इस बात का गवाह हूँ। हर तारीख पर मैं पूरी कौम को बताता हूँ, पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानी हैं उनको बताता हूँ कि पाकिस्तान
تحریک انصاف کی جو حکومت ہے وہ مظلوموں کا مقدمہ صحیح لڑ رہی ہے، محنت سے لڑ رہی ہے، لیکن یہ جو آئی جی ہیں، جو وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ ان لوگوں کو تعینات نہیں کرنا فیلڈ میں، ان کے احکامات کو ہوا میں اڑایا گیا ہے۔ میں آپ سے یہ مطالبہ کروں گا، گزارش کروں گا کہ ان لوگوں کو دوبارہ واپس بھیجا جائے اور ان کو ٹرمینیٹ کیا جائے، ڈسمس فرام سروس کیا جائے۔ یہ شریف مافیا کا حصہ ہیں جو شریف خاندان کے کہنے پر معصوم لوگوں کی جانیں لے سکتے ہیں، ان سے آپ کیا امید رکھیں گے؟ 2023 کے الیکشن کے حوالے سے جو وفاقی وزیر انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی ہیں، ان کی طرف سے بڑی اہم جو ایک چیز سامنے آئی ہے، دعویٰ سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ قانون واضح ہو چکا ہے، 2023 کا الیکشن ای وی ایم کے ذریعے ہوگا۔ آج فروغ نسیم صاحب نے بھی یہ بات کی ہے کہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، اب قانون آ گیا ہے، اب اگر وہ اس کے بغیر الیکشن کروائیں گے وہ انلیگل ہو جائے گا، وہ غیر قانونی الیکشن ہوگا، اس وجہ سے الیکشن کمیشن کو اب ای وی ایم کے ذریعے الیکشن کروانا ہوگا۔ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے کہا ہے کہ ٹیکنالوجی کے لیے جو ڈیوائسز ہیں یا مشینیں ہیں ان کے لیے 150 ارب روپے کا کہنا یہ جھوٹ ہے، بلکہ میکسیمم 45 ارب روپے لگے گا اس پورے کے پورے نظام پہ۔ اور انہوں نے کہا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ پچھلا 2018 کا الیکشن، اس میں انہوں نے بجٹ کتنا رکھا ہوا تھا، کتنے اخراجات ہوئے، اتنے اخراجات وہ پہلے کرتے ہیں۔ اور ساتھ یہ ہے کہ بھارت جیسا ملک وہ ای وی ایم کا استعمال کرتے کرتے آج کہاں پہنچ گیا ہے اور ہم وہیں پہ کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھی آج یہ بات کی ہے کہ 15 لاکھ ووٹ ضائع ہوئے صرف اور صرف ٹھپا مافیا کی وجہ سے اور وہاں پر جو نظام نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو وفاقی وزیر کا کہنا ہے کہ 2023 کا الیکشن ای وی ایم کے ذریعے ہوگا اور ہم نے تیاری کر لی ہے اور اس الیکشن کو ہم ہر حال میں ای وی ایم کے ذریعے کروائیں گے۔ فواد چودھری کا یہ کہنا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر الیکشن کمیشن کے تمام اعتراضات اب دور ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ این 133 اور دیگر ضمنی الیکشن میں ہمیں چاہیے کہ ای وی ایم کا استعمال کریں تاکہ یہ تجربہ ہو اور جو مشکلات ہیں وہ دور کر لی جائیں، اور آئندہ الیکشن ہر حال میں ای وی ایم کے ذریعے ہوگا۔ ہم نے جب ان کے اعتراضات دور کیے ہیں، کوئی اور اعتراض ہے وہ ہمیں لکھ کے دیں، لیکن میڈیا پر بیان جاری کر دینا یا کسی جو قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں جا کر کہنا کہ نہیں اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکتا، اب قانون بن گیا ہے، اب آپ کی ذمہ داری ہے کریں۔ باقی دنیا بھی تو کرتی ہے، بھارت جیسا ملک کرتا ہے، امریکہ میں ہوتا ہے، باقی ممالک میں ہوتا ہے، اگر وہاں ہو سکتا ہے تو یہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ کو کرنا ہوگا اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ اس قابل نہیں ہیں تو ریزائن کریں، پھر قابل لوگ ہیں جو ماڈرن جو ڈیوائسز ہیں، مشینز ہیں، ٹیکنالوجی ہے جو ان کو جانتے ہوں، پھر ان لوگوں کو آپ موقع دیں اور آپ پھر پیچھے ہٹ جائیں تاکہ پاکستان کو، ریاست پاکستان کو اور عوام پاکستان کو صاف اور شفاف الیکشن ملے۔ پھر پارلیمنٹ میں آج جو بڑی کامیابی ملی ہے، مشترکہ اجلاس کے بعد یہ دوسری بڑی کامیابی تھی، سینٹ سے 3 اہم بل پاس کروائے گئے ہیں، منظور کروائے گئے ہیں۔ اس میں ایک تو جو جرنلسٹ پروٹیکشن بل 2021 ہے، اور یہ وہ بل ہے جو ان کو بہت بھاری پڑنے والا ہے، لفافہ خوروں کو اور جو میڈیا ڈان ہیں، جو میڈیا مالکان ہیں، کرپٹ میڈیا مالکان جو عام رپورٹرز کی تنخواہیں کھا گئے ہیں، ان کا حق کھا گئے ہیں، وہ عام رپورٹرز جن کی 6 ماہ 8 ماہ کی تنخواہیں رکی ہوئی ہیں اور وہ کسی فورم پر جا کر درخواست نہیں دے سکتے، چیلنج نہیں کر سکتے، ان کو اب حق ملا ہے اور وہ اس حق کا استعمال کریں گے۔ ساتھ نیب ترمیمی بل 2021 وہ بھی منظور کر لیا گیا ہے اور ہائر ایجوکیشن کمیشن ترمیمی بل بھی منظور کیا گیا ہے۔ صادق سنجرانی جو کہ چیئرمین سینٹ ہیں، ان کی زیر صدارت یہ اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں جو حزب اختلاف نے چیئرمین سینٹ کے ڈائز کے سامنے احتجاج کیا، بل متعلقہ کمیٹی کو بھیجنے کا مطالبہ کیا، تاہم جو جرنلسٹ پروٹیکشن بل ہے اس کے حق میں 35 اور مخالفت میں 29 ووٹ آئے۔ اس کے علاوہ جو باقی بلز تھے وہ بھی پاس ہوئے اور اس میں جو 34 تھے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں، اس بل کے حق میں، اور 28 ووٹس تھے اس کے خلاف، اور سب نے کہا کہ یہ بہت زیادتی ہو رہی ہے اور جس طریقے سے یہ بل پاس کروائے جا رہے ہیں ہم ان کو نہیں مانتے، ہم ان کو تسلیم نہیں کرتے، ہم ہر حال میں ان بلوں کو چیلنج کریں گے۔ آپ کرتے پھریں چیلنج، نہ آپ کے لفافہ خور بچیں گے، نہ جو نیب چیئرمین پر حملہ کرنے والے اور ویڈیوز کا دعویٰ کرنے والے نہ وہ بچیں گے، نہ اپوزیشن لیڈر جو بلیک میل کرتے تھے چیئرمین نیب کی تقرری کے حوالے سے نہ وہ بچیں گے۔ انشاءاللہ قانون کا بول بالا ہوگا اور اب قوانین آئیں گے جو ہم 1860 کی کتابیں بیٹھ کے پڑھتے ہیں، 1872 کی کتابیں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، 1898 کے قوانین پڑھتے ہیں، اب ہماری جان چھوٹے گی اور اس کے اوپر نئی امینڈمنٹس آئیں گی۔ یہ اتنے ظالم ہیں، 1973 کے آئین کو انہوں نے ایک ترمیم 18ویں ترمیم کے ذریعے تباہ و برباد کر دیا
اور جو وہ اصل قوانین ہے 1860 1872 1898 کے، ان کو انہوں نے نہیں چھیڑا، اب ان کو چھیڑا گیا ہے اور ان میں ترمیم آ رہی ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ وہ ترمیم ہے جو پاکستان کو کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گی۔ دوسری طرف آج سوات میں جلسہ ہوا ہے اور یہ تحریک انصاف نے آج عوامی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے۔ محمود اچکزئی جو وزیر اعلیٰ ہیں کے پی کے، اور مراد سعید وہاں گئے اور وہاں پر علی امین گنڈا پور بھی تھے، اور وہاں تقاریر کی۔ مراد سعید نے کہا کہ جو کہتے ہیں کہ پیرس میں بیٹھا شخص کیسے پاکستان کی یا ملتان کی عوام کو ریپرزینٹ کر سکتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ یہ بھی تو بتائیں کہ آپ پاکستان کا پیسہ کیسے بیرون ملک منتقل کر سکتے ہیں؟ آپ بیرون ملک سے پڑھ کے آتے ہیں، آپ کو سیدھی اردو نہیں آتی، اور آپ سندھ کے لوگوں کے ریپرزنٹیٹو بنے ہوئے ہیں، آپ سرائکی جو علاقہ ہے اس کے ریپرزنٹیٹو بنے ہوئے ہیں، تو آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں جس نے ساری زندگی انگریزوں کی غلامی میں گزاری ہو، اور آج وہ پاکستان کو یا پاکستانیوں کو جو اوورسیز پاکستانی ان کو حق نہیں دیتے؟ محمود خان نے کہا، وزیر اعلیٰ محمود خان نے، کہ جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کوئی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے یا پاکستان تحریک انصاف کو ہرایا جا سکتا ہے، ان کو میں آج دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک پی پی حلقے کا صوبائی حلقے کا ایک آج جلسہ ہے، اور یہ اتنا بڑا جلسہ ہے کہ یہ 18 سیاسی جماعتیں مینار پاکستان میں اتنے لوگ اکٹھے نہیں کر سکیں، یہ کراچی میں اتنے لوگ اکٹھے نہیں کر سکیں، یہ ملتان اور کوئٹہ میں اتنے لوگ اکٹھے نہیں کر سکے، جو صرف 3 کھلاڑی آئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور عمران خان کے، جنہوں نے اتنا بڑا جلسہ کیا ہے ایک صوبائی حلقے میں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ عوام عمران خان کے ساتھ ہیں، عوام انٹرنیشنل حالات کو بھی جانتے ہیں، پاکستان کے حالات کو بھی جانتے ہیں، مہنگائی کی وجہ بھی جانتے ہیں، اور ماضی کی حکومتوں کی تباہیاں بھی جانتے ہیں۔ اس وجہ سے آج بھی عوام پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی مراد سعید اور ان کو مبارکباد پیش کرنی چاہیے۔ انہوں نے آج بڑا ایک تاریخی جلسہ کیا ہے، اور یہ اب الیکشن مہم ہے بیسیکلی جو شروع ہو گئی ہے، اور اپوزیشن بہت پیچھے ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ اپوزیشن ان کو کمپیٹ کر پائے گی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔